میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مصاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ مسند امام محمد حدیث نمبر 27421، حضرت سیدنا حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی نبی امی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں کسی کام کے لیے آئیں۔ آپ نے ان کی ضرورت پوری فرمائی۔ پوچھا بی بی کیا تم خاوند والی ہو؟ جواب دیا ہاں۔ فرمایا ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے؟ عرض کی میں ان کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرتی، لیکن اب میں عاجز آ گئی ہوں۔ فرمایا تم کیسے عاجز آ گئی ہو؟ وہ تو تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ ہے۔ حضرت سیداتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا، مشہور صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی ذات بہن، ان کی کنیت ام سلمہ، قبیلہ انصار سے تعلق ان کا، بہت عقل مند اور ذہین خاتون تھی۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بہت سی عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم عورتیں آپ پر ایمان لائی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کا عہد کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم عورتیں پردہ نشین ہو کر گھروں میں بٹھا دی گئی ہیں، اپنے شوہروں کی خواہشات پوری کرتی ہیں، ان کے بچوں کو گود میں لیے پھرتی ہیں، ان کے گھروں کی رکھوالی کرتی ہیں۔ مرد حضرات جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، جہادوں میں شرکت کرتے ہیں اور اجر عظیم حاصل کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان مردوں کے ثواب میں سے کچھ ہم عورتوں کو بھی حصہ ملے گا یا نہیں؟ یہ سن کر رسول انور شاہ بحر و بر محبوب رب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا دیکھو اس عورت نے اپنے دین کے بارے میں کتنا اچھا سوال کیا ہے۔ فرمایا اے اسماء تم سن لو اور جا کر عورتوں سے کہہ دو عورتیں اگر اپنے شوہروں کی خدمت گزاری کر کے ان کو خوش رکھیں، ہمیشہ شوہروں کی خوشنودی طلب کرتی رہیں، ان کی فرما برداری کرتی رہیں، تو مردوں کے اعمال کے برابر ہی عورتوں کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت سیداتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی اور خوشی سے اللہ اکبر یعنی نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے باہر تشریف لائیں۔ جنتی زیور بہت پیاری کتاب ہے، اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنی چاہیے اور اسلامی بہنوں کے لیے تو بہت ہی پیاری کتاب ہے، بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ سونے چاندی کے زیورات، رولڈ گولڈ، نہ جانے کیسے کیسے زیورات اسلامی بہنیں استعمال کرتی ہیں، جنتی زیور عطا ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے صفحہ نمبر 529 تا 530 پر شیخ الحدیث حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ الکبیر لکھتے ہیں اسماء بنت یزید کو ثواب آخرت حاصل کرنے کا کتنا شوق اور جذبہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ کاش اس زمانے کی عورتوں میں بھی یہ شوق اور جذبہ ہوتا تو یقیناً یہ عورتیں بھی نیک بیویوں کی فہرست میں شامل ہو جاتی اور ثواب سے مالا مال ہو جاتے۔
آخرت کا ثواب حاصل کرنے کا کتنا شوق، کتنا جذبہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں سوال کیا جا رہا ہے کہ آقا، مرد حضرات جہاد کرتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، ہم یہ ثواب حاصل نہیں کر سکتی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی، جو کہ ساری امت کی عورتوں کے لیے تربیت ہے، شوہروں کی خدمت گزاری، ان کی فرما برداری، ان کی خوشنودی، تو مردوں کے اعمال کے برابر ہی عورتوں کو بھی ثواب ملے گا۔ تو کاش ثواب کا لالچ نصیب ہو جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جن کو ثواب کا لالچ ہوتا ہے، جن کو ثواب کی حرص ہوتی، لگن ہوتی، تڑپ ہوتی کہ مجھے ثواب مل جائے، میرا ثواب بڑھ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا مرآت شریف میں، جو مشکاہ شریف کی شرح ہے، کہ دنیا میں قناعت بہت اچھی ہے، جو اپنے پاس ہے اس پر راضی رہے، یہ قناعت ہے، مگر آخرت کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں حرص اچھی ہے۔ جو کچھ وہ نیک اعمال کر رہا ہے اس پر راضی نہ رہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور دنیا میں حرص اچھی نہیں، قناعت اچھی ہے۔ دنیا کے معاملے میں جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہے، حرص نہ کرے، لالچ نہ کرے، مگر نیکیوں کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، اجر کے معاملے میں، ثواب کے معاملے میں حریص بنے، حرص پیدا کرے۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نیکیوں کا حریص ہونا جنتی ہونے کی علامت ہے۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مستاں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔